فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مبارک آپ لوگوں کی فرمائش پر شروع کیا تھا۔ موقع تو ہے اب دفاع عظمت و شان صدیق اکبر کا، لیکن اس جمعہ اس موضوع کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا اور موصل کے علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم والوں نے نہ مانا تو آپ نے فرمایا بھئی پھر تکڑے ہو جاؤ، عذاب آ جائے گا۔ لوگوں نے کہا لے آئیں عذاب، جس عذاب کا آپ ڈراوا دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ ان پر بھیج عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 3 دن ان کو آپ دے دیں، اگر یہ توبہ کر جائیں تو ٹھیک، وگرنہ 3 دنوں کے اندر اندر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا قوم سے بھائی 3 دن تمہارے پاس ہیں، اگر تم لوگ توبہ طائب ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، وگرنہ عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ نے قوم کو عذاب کا ڈراوا سنایا، اور ابھی اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا۔ اللہ کا آرڈر آنے سے پہلے آپ ہجرت کر گئے۔ سوچا تھا کہ اللہ نے روکا بھی نہیں، اگر حکم نہیں دیا تو روکا بھی نہیں ہے، تو آپ نے ہجرت کر لی۔ صبح ہوئی تو قوم والوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ آپ کے سارے ساتھی، آپ کو ماننے والے، آپ کے کنبے والے، آپ کے بیوی بچے سارے وہاں موجود نہیں ہیں۔
اب انہیں یقین ہونے لگا کہ لگتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ اب آ کر رہے گا، اس لیے تو وہ چلے گئے۔ اگر عذاب نہ آنا ہوتا تو وہ نہ جاتے۔ ادھر سے آسمانوں پر دھواں اور اندھیرا یہ چھانے لگا۔ جب یہ ہوا تو قوم والوں کے بخت اچھے، اور بادشاہ کو بھی کچھ جلدی عقل آ گئی، تو اس نے کہا بھائی جلدی کرو، جلدی جلدی سارے کے سارے میدانوں کے اندر آ جاؤ۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سارے کے سارے میدان کے اندر آ گئے۔ اپنے جانوروں کو بھی لے آئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کر دیا، اپنے سروں سے کپڑے اتار لیے، کھانا پینا سارا کچھ ترک کر دیا۔ اب بادشاہ بھی، بادشاہ کی فوج بھی، بادشاہ کی رعایا بھی، اور میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کہ انسانوں سے زیادہ یہ جو جانور ہیں یہ عذاب کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ سارے بھی اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے۔ بچے ماؤں سے دور ہیں، وہ الگ رو رہے ہیں، مائیں الگ رو رہی ہیں، جانوروں کے بچے عذاب کو محسوس کر کے وہ الگ رو رہے ہیں۔ بادشاہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، ہر کوئی چیختا ہے، چلاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ جب وہ بار بار چیخے چلائے، اللہ سے معافی مانگی، اور سامنے انہیں موت اور عذاب آتا ہوا بھی دکھائی دینے لگا، تو جب ان کی چیخ و پکار عروج پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب جو تھا وہ ترک کر دیا، دور فرما دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں کو عذاب کا ڈراوا سنا کر آپ وہاں سے ہجرت کر کے دور ایک بستی تھی وہاں چلے گئے، اور انتظار کرنے لگے کہ ان پر عذاب آتا ہے تو کس صورت میں آتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ ادھر آپ جا کر دعا کریں، یا اللہ ان پر عذاب بھیج، یا اللہ ان پر عذاب بھیج، یا اللہ ان پر عذاب بھیج۔ آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ تو شکر کرو ہمیں اللہ نے امتی بنایا رحمت للعالمین کا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہماری شکلیں بھی سلامت رہتی کہ نہ رہتی ہیں۔ یہ تو صدقہ ہے پیارے محبوب کا، جو اللہ نے ان کو بڑا مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو شان ہے، وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو رؤوف بنایا، رحیم بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی بھی اپنی قوم والوں کے لیے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ طائف والوں نے جب نبی کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، اپنی قوم کے شرارتی لڑکوں کو نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے جب سرکار کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ جبریل کہنے لگے راضی رہے، تو جب مالک کی مرضی پر راضی ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ قالوا انا
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये वो लोग हैं, फिर इन पर अल्लाह का दरूद भी है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। खैर, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर तरह तरह के इम्तिहान डाल दिए। बीवी भी जुदा हो गई, एक आपके बेटे को भेड़िया उठा कर ले गया, दूसरा बेटा पानी के अंदर बह गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया से बाहर आकर दरिया के किनारे पर परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं। देखा कि अचानक एक बेड़ा आ रहा है, कश्ती सवारियों से भरी हुई है। तो आपने इशारा किया तो वो दरिया के किनारे आ गए। हाँ जी बाबा जी, आपने फरमाया मैंने जाना है मुल्क रूम, मुझे बिठा लो कश्ती में, किराया शराया मेरे पास नहीं है, तो मेहरबानी होगी अगर मुझे दरिया पार करा दोगे। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी आ जाएं, वैसे भी आपका चेहरा बता रहा है कि आप अल्लाह वाले हैं, तो हम आपसे कोई किराया भाड़ा नहीं मांगते, आप बैठ जाएं। अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर सवार हो गए, कश्ती चलने लगी। जब दरिया के दरमियान में पहुँचे, हवाओं का जोर पड़ा, पानी का जोर पड़ा, तो कश्ती जो है टगमगाने लगी, डामाडोल हो गई। अब उन्होंने कहा जी ये कश्ती डूबने लगी है। इस दरिया में कश्ती तब डूबती है जब कोई अपने मालिक की मर्जी के बगैर अपनी जगह से हट जाए। अपने मालिक की मर्जी के बगैर अगर कोई बंदा कहीं से चला जाए ना और कश्ती में आ बैठे, तो तब ये कश्ती डूबने लग जाती है। अब हम ऐसा कहते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मालिक के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर सफ़र करके कश्ती में आकर बैठ गया, कोई ना कोई ऐसा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई वो तो मैं ही हूँ। मैंने कौम को कहा अज़ाब आ जाएगा, अभी अल्लाह का आर्डर नहीं आया था, मैंने हिजरत कर दी, रोका भी उसने नहीं था, वो तो मैं ही हूँ। उन्होंने कहा जी ना ना ना, ये इतनी शान और अज़मत वाला अल्लाह का बुजुर्ग बंदा हो और हम उसको दरिया में धक्का दें, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता, हम कुरा डालेंगे। फिर मैं ठीक है कुरा डालो। कुरा डाला, नाम निकला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। आपने फरमाया मैं छलांग लगाता हूँ, उनका नहीं जी मेहरबानी करें। फिर कुरा डालते हैं, फिर डाला, फिर आपका नाम, फिर डाला, फिर आपका नाम, फिर डाला, फिर आपका नाम। जब 3 मरतबा कुरा डाला और नाम आप ही का आया, आपने फरमाया भाई अब तो मुझे छलांग लगानी पड़ेगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई। अब आगे अल्लाह के अमर भी तो सुभान अल्लाह है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला का अमर हुआ, अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म फरमाया, ऐ मछली मेरा नबी दरिया के अंदर आने लगा है, छलांग लगाने लगा है, ऐ मछली जल्दी से दौड़ कर कश्ती के पास चली जा। जैसे मेरा नबी छलांग लगाए, तूने अपना मुंह खोल कर मेरे नबी को अपने मुंह में ले लेना है। और फरमाया एक बात का ख्याल रखना, हमने तुझे अपने नबी के रहने की जगह और मस्जिद बनाया है, अपने नबी को तेरी खुराक नहीं बनाया। मुंह में लेकर चबाना नहीं, दबाना नहीं, बस बड़े आराम से बड़े प्यार से उसको मुंह में लेकर अपने पेट में ले जा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लगाई छलांग, मछली ने मुंह खोला, सीधे उसके पेट में चले गए। अल्लाह ने एक और मछली को फरमाया
جو اس سے بھی بڑی تھی، فرمایا اب تو اس کو اپنے پیٹ میں لے لے، کھانا نہیں۔ پہلے ایک مچھلی کے پیٹ میں، اب وہ مچھلی دوسری مچھلی کے پیٹ میں، سبحان اللہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، مچھلی کو اللہ نے فرمایا دریا کی تہہ میں چلی جا، بالکل نیچے۔ وہ نیچے جا کر چلی گئی، لگ گئی نیچے۔ اب ایک تو پانی کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے وہ گھپ اندھیروں کے اندر ہمیں پکارا، آئے ہائے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارے بولو نا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دریا کے نیچے جا کر گھپ اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، اپنی زبان سے کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مولا، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا معبود ہے، یا اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی دوسرا معبود ہے، نہ کوئی اور سجدے کے لائق ہے۔ آگے بطور عاجزی انکساری اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، اللہ اکبر، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ ہمارے لیے سبق ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ جن سے باتیں کرتا ہے، جن کو اللہ نے چنا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، وہ اللہ کے چنے ہوئے اتنی عظمت اور شان والے پیغمبر، چھلانگ لگائی تو اللہ نے بنایا کمرہ، مچھلی کا پیٹ ہے ان کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ تو وہ اتنے اللہ کے قریب ہو کر بھی کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ اس میں ہمیں سبق ہے کہ بندہ کتنی ہی عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، بندہ وہی بندے کا پتر ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھے، عاجز سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کسی کو کہ اوے تو نے مجھے یہ کہا، تو نے اپنی انا کے لیے ہم لوگ کتنے لڑتے مرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی عاجزی، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ان پر بھی افسوس جنہوں نے ان الفاظ کو سند بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی گناہ کر بیٹھتے، ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتا بولیے نہیں۔ یہ امتحان ان پر کسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے نہیں آتا، بس اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے نا ان کو اور انعام دوں اور ان کو ٹور درجہ مرتبہ عطا فرماؤں، تو اللہ ان پر امتحان ڈالتا ہے، وہ اس میں صابر اور شاکر بن کر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ ان کے درجے اور بلند فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، کوئی جو بندہ اپنے آپ کو کہے میں نکما ہوں، اس کا بیٹا کھڑا ہو جائے، لوگ پوچھیں تیرا ابا کیا کرتا ہے، وہ کہے جی میرا ابا نکما ہے۔ شرم کر، تو اپنے باپ کے میں نے خود سنا ہے، میرا ابا کہہ رہا تھا میں تو نکما ہوں۔ آپ کہیں گے اوے وہ اپنے بارے میں جو مرضی کہے، تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تجھے کس نے حق دیا؟
یہ جو اس طرح کے الفاظ قرآن و حدیث میں پڑھ کر نبیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا ہے، یا پھر اگر نبی پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کو اپنا بھائی کہہ دیا تو اب امتی اس کو دلیل بنا کر یہ کہتا ہے کہ نبی کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں، اور ان کی عزت بھی بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے۔ جو کملے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں ان کے لیے عرض کروں گا، نبی تو نبی ہے، تم اگر چلے جاؤ نواز شریف کے پاس، نواز شریف کہے ہاں بھائی کیسے آئے ہو، آپ کہیں جی ٹھیک ہے بھائی جان، بس سوچا اپنے بھائی کو دیکھوں، زیارت کراؤں۔ نواز شریف کے سامنے بیٹھ کر وہ تجھے بھائی کہے، آگے سے تو اس کو بھائی کہے گا؟ نہیں۔ جب ایک دنیا دار لیڈر کا تو اتنا حیا کرتا ہے، اس کی مہربانی وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، بھائی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کہیں گے میں کہاں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، وہ ایک لیڈر ہے، میں اس کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا، وہ مجھ سے اونچا ہے۔ اگرچہ اسلامی ناطے اور رشتے کے اعتبار سے آپ بھائی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بھائی نہیں بولیں گے، ڈریں گے آپ، بھائی بھائی کہہ دیا تو وہ کہے گا تو کون ہوتے میرا بھائی بننے والا، کہیں کلاس ہی نہ لگ جائے۔ سمجھ آئی نا؟ جب ایک لیڈر کے بارے میں تم خوف کرتے ہو، ڈرتے ہو، وہ بھائی بول بھی دے تو آپ آگے سے بھائی نہیں کہتے، اور نبی کسی پر مہربانی کرتے اگر کسی کو بھائی کہہ دے تو تمہیں آگے سے کیسے جرت ہوئی یہ فتوے دینے کی کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے اوپر لازم ہے ان کی عزت اتنی کرے جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تو اپنے بڑے بھائی کی عزت زیادہ کرتا ہے یا اپنے باپ کی عزت زیادہ کرتا ہے؟ یقیناً بڑے بھائی کی عزت کم ہے، باپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کے ادب کو تو نے بھائی کے ادب کے برابر بتایا، تو باپ کا ادب تو پھر بھائی سے بھی اوپر ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نبی کا ادب نیچے رہ گیا اور باپ کا اوپر چلا گیا، جبکہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر تمہارا باپ، بھائی، کوئی رشتہ دار کفر کو پسند کرے، فرمایا اس کو چھوڑ دینا، اس کو اپنا یار مت بنانا۔ پتہ چلا زندگی میں یہ موڑ آ سکتا ہے۔ آدمی کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا اسلام یا باپ، یا اسلام یا بھائی، یا مدینے والا یا ابا جی، یا مدینے والا یا بھائی جان۔ تو مدینے والے کے نام پر باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں، بہن، بیٹا، ہر رشتہ حضور کے نام پر وارا جا سکتا ہے، لیکن کوئی رشتہ ایسا نہیں جس پر آمنہ کے لال کو وارا جائے۔ بتاؤ کوئی ہے ایسا ناسا رشتہ جس پر حضور کو وارا جا سکے؟ نہیں نا۔ ہر رشتے سے بڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کی عزت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ٹور ہے۔ توجہ ہے؟ خیر، حضرت یونس علیہ السلام دریا کے گپ اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہاں پر 23واں پارہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ فرمایا اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے۔ تو پتہ چلا بندے پر جب مشکل کا ٹائم ہونا تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھے، اللہ کے ذکر کی ضرب میں لگائے، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ اچھا ایک بات، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ پیارے یونس مشکل پڑ گئی ہے 10 بیبیوں کی کہانی پڑھو،
یہ فلانا معجزہ ہے، یہ مشکل کشا کا معجزہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ 10 بیویوں کی کہانی ہے، یہ شہزادے کی کہانی ہے، یہ پڑھو، یہ کچی روٹی پڑھو، یہ پکی روٹی پڑھو۔ اللہ کے بندو، جن چیزوں کا کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی پروف ہی نہیں، ان کا اتنا اہتمام کرتے ہو، اور جس سورہ بقرہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ وہاں سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ جو بات آمنہ کے لال نے فرمائی ہے بھی پکی پیڑھی وہ نہیں کرتے، آئے دن بیبیاں کٹھی ہوتی ہیں، چلو 10 بیبیوں کی کہانی، یہ فلاں چیز، اللہ کے بندے یہ گھڑنتو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑو، مشکل پڑ جائے اللہ کا قرآن گھر میں پڑھو، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر بلا، بیماری، مصیبت کا علاج رکھ دیا ہے۔ کس چیز کے اندر؟ وہ پیر بھی ذرا سوچیں جو کہتے ہیں جی فلانے مرغے کا خون لیا، فلانی چیز لیا، اس سے لکھنا ہے، پتہ نہیں کیا منتر چھلنتر پٹھے سیدھے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تعویذ دینا ہے تو وہ تعویذ دو جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو۔ سمجھ آئی نا؟ یہ خون سے تعویذ لکھنا ہے، خون تو خود پلیت ہے، تو پلیت چیز سے اللہ کا نام لکھو گے؟ توجہ ہے؟ اوپر سے یا کچھ جھولی میں پڑھ رہے؟ ہاں بھائی، جھولی میں پڑھ رہے کچھ؟ یہ کہانیاں شانیاں چھوڑو، یہ قرآن گھر میں پڑھایا کر۔ مولا علی کا معجزہ اگر آپ پڑھانا چاہتے تو آپ یوں کر لیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو مولا علی کی شان بیان کی ہے آپ وہ حدیثیں پڑھیں۔ مولا علی کی سیرت پر کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کی اس میں جو کرامات درج ہیں، آپ کی جو فضیلتیں درج ہیں، آپ کی شان میں جو آنے والی آیتیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ بھائی یہ گھڑنتو چیزوں سے جان چھڑاؤ، توجہ ہے جی؟ خیر، اللہ فرماتا ہے اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ اللہ نہ کرتے تو کب تک رہنا پڑتا؟ قیامت تک کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ اللہ کی تو 40 دن، بعض نے لکھا ہے 3 دن، بعض کہتے ہیں 10 دن، بعض کوئی کال کرتے ہیں، لیکن 40 سے اوپر کسی نے کال نہیں کیا، اور 40 پر ہی اکثر کا اتفاق ہے کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ مچھلی یونس نبی کو علیہ السلام پیٹ میں اٹھائے تو جنت میں جائے، صرف 40 دن پیٹ میں اٹھائے تو جنت میں جائے۔ آمینہ بی بی 9 مہینے نبیوں کے امام کو اٹھائے ہیں، پھر بعد میں پیدا کر کے سینے سے بھی لگائے، اپنا دودھ بھی پلائے ہیں، وہ آمینہ کیا نہیں جائے گی جنت میں؟ اگلے دن ایک ٹی وی اینکر ہے اویس ربانی، اس کا ایک پروگرام آتا ہے سوشل میڈیا پر، میں اور مولانا، شاید کسی نے سنا بھی ہو کبھی۔ تو میں اور مولانا اس کا ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں ایک شیعہ ذاکر بیٹھا ہوا تھا اور ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا۔ شیعہ ذاکر کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین مسلمان ہیں، اور جو مولوی صاحب بیٹھا تھا نا، جو کہتا تھا کہ میں سنی ہوں، وہ کہتا تھا نہیں، انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ ثبوت ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے حضرت آمینہ نے کلمہ پڑھا ہو؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ کہاں ہے؟ بندہ اس سے پوچھ لے تیرے دادے نے کلمہ پڑھا تھا، بخاری میں ہے؟
تیرے دادے نے کلمہ پڑھا تھا، قرآن میں ہے؟ نہیں جی لوکی کہندے نے میرا دادا مسلمان سی، تو لوکاں دے کہن 40 سال کی عمر میں، 40 سال سے پہلے سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ سرکار نے اگر حضرت آمنہ نے وہ دور پایا ہوتا، حضور فرماتے امی جی یہ توجہ ہے، اب آپ جو کہیں جی 1918 میں جو آپ کے باپ دادا تھے انہوں نے پاکستان میں اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالا؟ 1925 میں